بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے چھٹے لیکچر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ باب اول میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹاپک کے آغاز سے پہلے ہم جو بورڈ کے پیپر کا پیٹرن ہے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، یہ ایک ماڈل پیپر ہے 2017 کا، پرچہ اسلامیات لازمی۔ بیٹے سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہوگا جس میں 10 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور سے، 10 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں۔ اس کو اردو میں ہم کثیر انتخابی سوالات کے جوابات بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ کے یہ ترتیب کے ساتھ 10 MCQs ہوں گے، اور ان میں سے جو صحیح جواب ہوگا اس کے گرد دائرہ لگانا ہوگا۔ گویا حصہ اول جو ہے وہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو MCQs ہوں گے، جو بھی سلیبس آپ کو پڑھایا جائے گا اس سارے سلیبس میں سے آ سکتے ہیں۔ باب اول، دوم، سوم، چہارم۔ آگے حصہ دوم ہے، کل نمبر اس کے 24 ہیں اور سوال نمبر 2 ہے۔ دیکھیے گا غور سے، مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی ایک کا ترجمہ اور تشریح لکھیے، اور اس کے 2 اجزاء ہوں گے۔ یہ دیکھیے 2 آیات ہوں گی، ان میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ اور کیا کرنی ہوگی، تشریح کرنی ہوگی۔ دیکھیے گا نمبرز کی طرف کہ 1 نمبر اس کا ترجمے کا ہے اور 3 نمبر جو ہیں وہ تشریح کے ہوں گے۔ یہ کل ملا کر 4 نمبر ہوں گے۔ بک کے اندر آپ کے جو سلیبس کی بک ہے اسلامیات لازمی کی، اس کے اندر جو تشریح ہے وہ تو بہت ناکافی ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں جب آپ کو منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھاؤں گا تو اس میں اپنی طرف سے بھی آپ کو کافی حد تک دلائل ساتھ ساتھ دوں گا، لیکن اس کے علاوہ ہیلپنگ میٹیریل کے طور پر آپ مختلف جو اچھی بکس ہیں جن کے اندر تشریحات جو ہیں وہ ہیڈنگز کے ساتھ ایڈ کی گئی ہیں، اس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ اور میں بچوں کو یونیک پبلشرز کا حوالہ دیتا ہوں کہ کافی اچھا، میں نے کیونکہ کافی بکس دیکھی، اس میں سے یونیک پبلشرز اچھی بک ہے جس کے اندر کافی تفصیل اور شد و مد کے ساتھ ان تشریحات کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی چوائس ہے، بہتر انداز میں جہاں سے آپ کو میٹیریل ملتا ہے آپ نے اس کی تشریح کو تیار کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ لکھیے۔ 2 حدیث مبارکہ ہوں گی، 1 اور 2، اور اس کے 2 نمبر ہیں۔ دیکھیے گا نمبرز کی طرف، کل 4 نمبر ہیں اس کے۔ یہ کون سا حصہ چل رہا ہے؟ حصہ دوم چل رہا ہے، کل نمبر 24۔ پھر اسی طرح 2 سوالات اس کے اندر ہو گئے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 8 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 8 سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ یہ ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، اور 10 دیے گئے ہیں، ان میں سے 8 کو کرنا ہوگا، اور اس کے 16 نمبر ہیں ٹوٹل۔ دیکھیے اس طریقے سے ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب تحریر کرنا ہوگا 4 سے 5 سطروں میں، لیکن جو جواب ہو وہ سوال کے بالکل کیا ہو، منون اس کے عین مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوال گندم ہے اور جواب چنا ہے، بلکہ سوال کے مطابق عین اس کے جوابات کو کیا کرنا ہوگا، تحریر کرنا ہوگا۔ آگے چلیے، حصہ سوم ہے، کل نمبر اس کے 16 ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کے مفصل جوابات دیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ یہ 2 سوالات، 3 سوالات دیے گئے ہوں گے، ان میں سے 2 سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کرنے ہوں گے۔ یہ دیکھیے 2 اور 8 نمبر کا ایک کویشچن ہوگا، 16 نمبر ہیں اس کے ٹوٹل۔ یہ جو مفصل سوالات ہوں گے عزیز طلبہ، ان کو دلائل کے ساتھ، وٹنس کے ساتھ اور
قرآن مجید کے دلائل، احادیث مبارکہ کے دلائل اور دیگر آثار صحابہ اور آثار اولیاء کی روشنی میں آپ لکھیں گے تاکہ بڑے اچھے طریقے سے اس ٹاپک کو کلیئر کیا جا سکے. اور جس قدر مدلل اور دلائل کے ساتھ آپ نے جواب تحریر کیا ہوگا اسی حساب سے آپ کو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق آپ کو کیا دیے جائیں گے، مارکس دیے جائیں گے. تو یہ تو بورڈ کا پیٹرن تھا جو کہ میں نے پیپر کا جو کہ آپ تک پہنچایا. تو عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی کے مطابق ہم نے اپنے جو لیکچرز ہیں ان کو پریپیئر کرنا ہوگا تاکہ آنے والے امتحانات میں ہم اچھے مارکس لے کر اگلی کلاس کی طرف کیا ہو سکیں، منتقل ہو سکیں. تو آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرت. ایمان بالآخرت. سب سے پہلے ہم کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے تو اس میں ہم لفظی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لفظ آخرت کس لفظ سے نکلا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم لغت کی کتابیں اٹھاتے ہیں، یعنی کہ جس کو انگلش میں ہم ڈکشنری بولتے ہیں، عربک ڈکشنریز اٹھاتے ہیں، تو اس میں سے لفظ آخرت آخر سے نکلا ہے، اور جس کے معنی سب کے بعد، سب سے پیچھے، اور پھر یوں آخرت کے معنی ہوا بعد میں ہونے والی چیز. اور اس کے پیرالل جو عزیز طلبہ ورڈ بولا جاتا ہے آخرت کے مقابلے میں، وہ دنیا کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنی ہے قریب کی چیز. اور پھر یوں معنی ہوا کہ عقیدہ آخرت سے مراد ان حقیقتوں پر ایمان لانا ہے. کون سی حقیقتیں ہیں؟ یہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو 4 پوائنٹس جو ہے نا وہ میں آپ تک پہنچائے دیتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نمبر 1، انسان یہ عقیدہ رکھے کہ انفرادی موت کی طرح اجتماعی موت ہوگی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر سورہ الرحمن دیکھیے آیت نمبر 26 ہے، کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی. یعنی کہ ایک وقت ہے نا ایسا آنا ہے کہ جب ہر چیز کو کیا کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام، پچھلے ہم نے لیکچر میں ایمان بالملائکہ پڑھا اور اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہم نے بیان کی کہ کیا ڈیوٹی ہے. وہ اپنے منہ کے قریب سور سواد سے ہے، سواد باورے لیے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے. 2 نفخے پھونکے جائیں گے. پہلا نفخہ ہوگا کہ جس وقت پھونکیں گے ہلکی آواز ہوگی، احادیث میں آتا ہے کرتے کرتے وہ چنگھاڑ کی صورت اختیار کر جائے گی، اور اس قدر چنگھاڑ ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور ساری دنیا کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. یہ پہلا نفخہ ہوگا. اور پھر دوسرا نفخہ جب آپ سور پھونکیں گے تو اس طریقے سے لوگ زمین سے نکلیں گے جیسے کہ زمین سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس پر ایمان رکھنا. پھر دوسرا پوائنٹ ہے مرنے کے بعد سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورہ البقرہ آیت نمبر 28 ہے. تم بے جان تھے، اللہ نے تم کو زندگی دی، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی سے اللہ پاک ساری مخلوق کو، تمام انسانوں کو قیامت کے دن کیا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. پھر تیسرا پوائنٹ ہے، میں مختصراً آگے بڑھتا جا رہا ہوں. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کا حساب ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال ہے، آیت نمبر 7-8۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ گویا عقیدہ آخرت کس کا نام ہے کہ جو اس دنیا میں نیکی کرے گا تو اس نیکی کا اجر پائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ اس پر ایمان عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ پھر چوتھا ہے پوائنٹ، نیک لوگ نعمتوں سے بھرپور زندگی میں ہوں گے اور بد کردار لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے جنت اور دوزخ کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ جنتیوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہوگی، اور اعمال بد کرنے والوں کے لیے جہنم ہوگی، ان کے مقدر کر دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا سورہ الانفطار آیت نمبر 13-14، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہ 4 پوائنٹ ہیں جو کہ میں نے تفصیلاً آپ کو مفہوم عقیدہ آخرت کا بیان کر دی۔ جو اوریجنل بک ہے اس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں ہوا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بک کو آپ کو دکھا کر بھی اور آپ دیکھ کر بھی اس کو اندازہ لگا لیں کہ بہتر طریقے سے جتنا آپ اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ثابت ہو۔ آگے چلتے ہیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مقامات پر، اکثر مقامات پر عقیدہ آخرت کی اہمیت کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ ایک اور پڑھ لیتے ہیں، النحل آیت نمبر 22 ہے، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں لاتے ان کے دل حق بات سے انکار کرنے لگتے ہیں اور متکبر ہو جاتے ہیں۔ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تفصیلات میں خود اپنے سے نہیں بیان کر رہا، دلائل پڑھ رہا ہوں اور دلائل آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ ان میں سے اگر 10 آیات ہیں تو ان میں سے کم از کم 5 آیات کو آپ پریپیئر کر کے تو اس سوال کے جواب کا کیا بنا لیں، کم از کم حصہ بنا لیں۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ اس کا ترجمہ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 147 ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اور جو لوگ ہماری آیات اور آخری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی جو لوگ عقیدہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر جو کرنا ہے کر لو، آخرت کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ جہنم کیا کر دی گئی ہے؟ مقدر کر دی گئی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے آخری ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ان کا جھٹلانا ان کے لیے تباہی کا کیا بن جائے گا؟ پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے چند احادیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ عزیز طلبہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بوئیں گے وہ آخرت کو کاٹیں گے۔ یعنی کہ اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، تو اللہ پاک ہماری آخرت کو کیا کر دے گا؟ کامیاب و کامران بنا دے گا اور ہماری جنت مقدر ہو جائے گی۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر ہم نے اچھا بیج بونا ہے، یعنی کہ اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، اعمال صالحہ کرنے ہیں، تاکہ آخرت میں ہمیں رب کی بارگاہ میں کیا ہونا چاہیے؟ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا ہے عقل مند اور ہوشیار وہ ہے، ارشاد فرمایا عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ یعنی کہ نفسانی خواہشات جو انسان کو اس دنیا میں
برائی کرنے پر اکساتی ہیں، برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، شیطانی اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ فرمایا جس نے ان کو کیا کر لیا، قابو میں کر لیا، مرنے کے بعد فرمایا کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔ عمل کون سا ہے یہاں پر؟ عمل صالحہ مراد، نیک عمل مراد، اس کو عقل مند اور ہوشیار کہا گیا۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ لوگوں موت سے پہلے جو اللہ پاک نے تمہیں زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو، اور اس کو غنیمت جان کر اس کے اندر نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو۔ پھر ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ گزرنے والا۔ میں نے غالباً پہلے یا دوسرے لیکچر میں مثال بھی دی تھی کشتی والی، کہ جس طرح کشتی جو ہے وہ سمندر کے اندر یا دریا کے اندر تو رہتی ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں داخل ہوتا، اسی طرح اے بندے تو دنیا کے اندر تو رہ لیکن دنیا تیرے اندر داخل نہ ہو جائے اور تو دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے۔ لہٰذا مسافر یعنی کہ بس اتنا کر کے جس سے تیری دنیا کا کیا ہو سکے، گزر بسر ہو سکے۔ عقید آخرت انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے اور باقی تمام عقائد پر ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے عبادات، معاملات اور اخلاقیات میں حسن عمل کی ترغیب اس لیے دی ہے کہ انسان کی آخرت کی زندگی کیا ہو، بہتر۔ پھر عزیز طلبہ آگے منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا جواب ہے، یعنی کہ شبہات کیا تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اس کے بعد کس طریقے سے رب ہمیں اٹھائے گا۔ یہاں پر چند آیات میں اور اس کے ترجمے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر دو جو دلائل ہیں میں آپ کو قرآن مجید سے ہی دوں گا، دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے۔ ان دلائل کے علاوہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 29 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ المومنون آیت نمبر 115 ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے۔ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 ہے، 78، مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہے۔ پھر آگے آیت مبارکہ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہ تھا۔ سورہ الروم آیت نمبر 27 ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ سورہ بقرہ کو دیکھیے تو سورہ بقرہ کے اندر عزیز طلبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں، فرمایا کیف تحیی الموتى وإذ قال ابراہیم کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن إلیک الی آخر الآیہ۔ مختصر اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو کیسے مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ رب فرماتا ہے کہ اے میرے خلیل کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ فرمایا قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے، ایمان ہے، صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے جاتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی۔ فرمایا میرے خلیل 4 پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، اور پھر ان کو مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں مکس کرو، اور بوٹیاں مکس کر کے دور دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیا کر کے آ جاؤ، رکھ کے آ جاؤ، پھر ان کو اپنی طرف نام لے لے کر کیا کرو، بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا،
ان کی بوٹیاں بنائیں، مکس کی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کیا ہے رکھا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، سورہ بقرہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، عقیدہ آخرت کی یہ دلیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ان کا نام لیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دور دور چوٹیوں پر پڑی ہوئی بوٹیاں جو تھیں ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ بوٹیاں فضا میں بلند ہوتی ہیں، جڑتی ہیں، بالوں پر لگتے ہیں، روح پڑتی ہے اور پھڑپھڑاتے ہوئے وہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ابراہیم، اس طرح سے ہم مرے ہوں کو دوبارہ سے کیا کریں گے، زندہ کریں گے۔ پھر دوسری مثال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ عزیز طلبہ حضرت عزیر علیہ السلام کی، اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ بستی بالکل ویران ہے، کھنڈر بن چکی ہے، اور آپ کے خیال میں ایک بات آئی اور لبوں پر بھی آئی کہ مولا یہ ویران بستی ہے، اس کو تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے؟ آپ کے پاس آپ کی سواری یہ گدھا تھا اور تر و تازہ کھانا تھا۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں تاکہ بات اور دلیل آپ کے ذہن میں آ جائے کہ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں۔ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے عزیر علیہ السلام نبی پر نیند طاری کر دی، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، وہیں پر آپ آرام فرما ہو گئے۔ 100 سال کے بعد بیدار ہوئے، پوچھا میرے عزیر کتنی دیر سوئے؟ فرمایا مولا یہی کوئی 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا اپنی سواری کو دیکھو۔ سواری کو دیکھا تو وہ گدھا جو تھا وہ سواری وہ مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ فرمایا کھانے کو دیکھو، کھانا بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بالکل کیا رکھا، سالم رکھا، حفاظت میں رکھا۔ فرمایا آپ اپنی سواری کو دیکھو۔ تھوڑی دیر بعد اس مٹی کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اس کے گوشت بنا، ہڈیاں بنی، اور تھوڑی دیر بعد گدھا جو رینگتا ہوا اپنی جگہ پر کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اے میرے عزیر اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن مرے ہوں کو دوبارہ کیا کریں گے، زندگی بخشیں گے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ منکرین کہ آخرت پر جو شبہات ہیں ان میں سے اس کے جو پہلی آیات میں نے پڑھی اور یہ 2 میں نے جو ابھی ریفرنس آپ کو دیے، یہ اس کے کیا ہیں، مدلل ہیں، دلائل ہیں، جوابات ہیں اس کے۔ اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ٹاپک کو ہم کلوز کرنا ہے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جب انسان عقیدہ آخرت کو اپنا لیتا ہے تو پھر پہلی چیز ہے کہ بامقصد زندگی کا شعور، یعنی کہ اس کو ویسے ہی نہیں، کیونکہ حیوان اگر ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا شعور اس کو نہیں ہے۔ اب انسان جب عقیدہ آخرت پر کیا ہو جاتا ہے، عقیدہ آخرت کو اپنا لیتا ہے تو پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مصداق بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ اب جب عقیدہ آخرت کے اوپر انسان کا تیقن ہو جاتا ہے، ایمان ہو جاتا ہے، تو وہ نیکی کی طرف کیا کرتا ہے، بڑھتا ہے، اور خود بخود برائی سے کیا ہوتا ہے، رکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ نیکی کروں گا تو جنت ہے، برائی کی طرف جاؤں گا تو جہنم ہے۔ تیسری ہے سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ انسان حیوانی خواہشات کا مطیع نہیں ہوتا بلکہ اپنی سیرت و کردار کو بہتر کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ آخرت کے اندر مواخذہ ہونا ہے، لہٰذا اپنی سیرت و کردار کی کیا کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے اور بہتر کر کے رکھتا ہے۔ آگے جرت و بہادری، یعنی کہ اس کے اندر جرت اور بہادری آتی ہے اور اس کا وہ پیکر بن جاتا ہے، کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی کے باطل کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، مشکلات مصائب آئیں تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو میں صبر کروں گا تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر جذبہ ایثار ہے، قربانی کا جذبہ اس کو آتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ اگر 1 پیسہ دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ عام دنوں میں اگر 1 دوں گا تو اللہ 1 کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔
اور اگر وہی کام رمضان یا خاص مہینوں میں کیے جائیں گے تو اس کا دورہ اور کئی سینکڑوں گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ اس کو آخرت کے اندر عطا کیا جائے گا۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل پانی اگر ہے تو پانی کی نعمت، صرف پانی کی اگر نعمت ہے تو اس پانی کی نعمت کو وہ فضول خرچ نہیں کرتا اس کو، کیونکہ پتہ ہے کہ ہر شے کا کیا دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح انسانی اعضاء ہیں، دیگر جو انعامات ہیں، دیگر جو نعمتیں ہیں، وہ اس کا کیا کرتا ہے، صحیح استعمال کرتا ہے۔ اور آخری ہے عاجزی اور انکساری کا، پیکر بن کے رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ اس کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، بالآخر اس کو موت آنی اور اسے ایک بزرگ و برتر ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ چیز انسان کو مغرور اور متکبر بننے سے کیا کر دیتی ہے، روکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے عقیدہ آخرت کو مکمل کیا۔ اب آپ نے ان دلائل کو، ان براہین کو ریوائز کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے، اور امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے ایم سی کیوز اس میں سے تلاش کر کے تیار کرنے ہیں۔ اور جتنا بھی لیکچر آپ کو دیا گیا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں کا بھی حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی وبائی امراض سے اور دیگر بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت اور ہمیں سب کو محفوظ و ممنون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔